کہ جسے حسین سے محبت نہیں اسے نبی سے محبت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس محبت کے اندر موجودہ معاشرے کے اندر ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں باقی شہداء کا پتہ ہی نہیں کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی اور بھی شہید ہوا یا نہیں۔ ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جب بھی شہید کا ذکر آئے گا تو ہمارے ذہن کے اندر حضرت حسین کا نام آئے گا کہ وہ 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے تھے۔ یاد رکھیے اے اہل ایمان، اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دردناک شہادت کہ جن کے جسم کے ٹکڑے میدان احد کے اندر پھینک دیے گئے تھے، جن کا کلیجہ چبا دیا گیا تھا، جن کی لاش کا مسئلہ بنایا گیا، اور جن کی لاش دیکھ کر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے تھے، ان کی شہادت کب ہوئی ہے آج ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا۔ وجہ کیا ہے؟ جدھر کی ہوا چل رہی ہے ادھر کا رخ کیے بیٹھے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تو وادی کربلا کے اندر 3 دن پانی بند کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 40 دن پانی، اور اس کنویں سے پانی بند کیا گیا کہ جس کنویں کو خرید کر حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو اس مسجد میں جانے سے روک دیا گیا کہ جس مسجد کی زمین کو خرید کر حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ 18 ذی الحج کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دشمن نے حملہ کیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذی الحج کو امامت کروا رہے تھے، دشمن نے حملہ کیا، زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ فجر کے وقت ان پر حملہ کیا گیا اور 21 رمضان المبارک کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ مقام بدر کھولو، بدر کے صحابہ، کیا بدر کے اندر کوئی شہید نہیں ہوا تھا؟ اور بدر کا واقعہ کب رونما ہوا پتہ ہے؟ رمضان المبارک کے اندر۔ ان شہداء کا ذکر کیوں نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی قدر، 10 محرم الحرام گزر چکی، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ آج کل اس معاشرے کے اندر زیادہ تر ہماری توجہ جو ہے وہ رسم و رواج کی طرف ہے۔ جدھر کی ہوا چل رہی ہے ادھر کا ہی ہم رخ کریے بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ ہم رسم و رواج کو اپناتے ہوئے اتنے آگے چلے گئے کہ ہم نے تاریخی حقائق کو پس پش ڈال دیا۔ جو باتیں آج معاشرے کے اندر کی جا رہی ہیں، تاریخ اسلام کو پڑھا جائے تو تاریخ اسلام کی حقیقت سے یہ باتیں کوسوں دور ہیں۔ مثال کے طور پر پورے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا، اور اس محرم الحرام کے 29 یا 30 دنوں میں سے پہلے 10 دن صرف ایک ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس ہستی کا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگلی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ جسے حسین سے محبت نہیں اسے نبی سے محبت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو گود میں لیا اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، میں ان حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور اے اللہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں،
اور پھر فرمایا کہ جنہیں حسن و حسین سے محبت ہے انہیں مجھ سے محبت ہے، اور جسے حسن و حسین سے محبت نہیں اسے مجھ سے محبت نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت میرے اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس محبت کے اندر موجودہ معاشرے کے اندر ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں، اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں باقی شہداء کا پتہ ہی نہیں کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی اور بھی شہید ہوا یا نہیں۔ ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جب بھی شہید کا ذکر آئے گا تو ہمارے ذہن کے اندر حضرت حسین کا نام آئے گا کہ وہ 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے تھے۔ یاد رکھیے اے اہل ایمان، اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے۔ اسلام کی تاریخ جو ہے وہ شہداء سے بھری پڑی ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس مجمع میں سے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ سید الشہداء کسے کہتے ہیں، جنہیں میں نے سید الشہداء نہیں کہا، انہوں نے سید الشہداء کہا کہ جن کے لیے کائنات بنی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی زبان اطہر سے نکلا کہ یہ سید الشہداء ہے، شہداء کے سردار ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، شہداء کی صف لگے گی، ان شہداء کی سرداری کا جھنڈا جس کے ہاتھ کے اندر ہوگا اس کا نام حضرت امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دردناک شہادت کہ جن کے جسم کے ٹکڑے میدان احد کے اندر پھینک دیے گئے تھے، جن کا کلیجہ چبا دیا گیا تھا، جن کی لاش کا مسئلہ بنایا گیا، اور جن کی لاش دیکھ کر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے تھے، ان کی شہادت کب ہوئی ہے؟ آج ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا۔ وجہ کیا ہے؟ جدھر کی ہوا چل رہی ہے ادھر کا رخ کیے بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 17 شوال، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا، اس شوال کی 17 تاریخ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مظلوم شہید کہ جن کا پانی صرف 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، 40 دن پانی بند کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تو وادی کربلا کے اندر 3 دن پانی بند کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 40 دن پانی، اور اس کنویں سے پانی بند کیا گیا کہ جس کنویں کو خرید کر حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو اس مسجد میں جانے سے روک دیا گیا کہ جس مسجد کی زمین کو خرید کر حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحج کو، 18 ذی الحج کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دشمن نے حملہ کیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کون عمر کہ جنہیں اللہ رب العزت کے حبیب نے رب سے مانگا تھا، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران 27 ذی الحج کو امامت کروا رہے تھے، دشمن نے حملہ کیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر، حسنین کریمین کے بابا، وہ علی کہ جنہیں نبی نے کہا تھا علی تیرا گھر جنت کے اندر میرے گھر کے سامنے ہوگا، وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ فجر کے وقت ان پر حملہ کیا گیا اور 21 رمضان المبارک کو جامع شہادت نوش فرمایا۔
मकाम बदर खोलो, बदर के सहाबा, क्या बदर के अंदर कोई शहीद नहीं हुआ था? और बदर का वाकया कब रोनुमा हुआ पता है? रमजान अल मुबारक के अंदर। उन शुहदा का जिक्र क्यों नहीं? मकाम ओहद, मकाम ओहद, जिस लड़ाई के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से खून टपका, उस लड़ाई के अंदर कितने सहाबा शहीद हुए? वो बीर माऊना, जहां कई कुर्राए किराम को शहीद कर दिया गया, कई कुर्राए किराम को कि जिनकी शहादत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बहे। आज हमारे नौजवानों को किसी को पता है? वो ग़ज़वा हुनैन है, वो ग़ज़वा तबूक है, वो ग़ज़वा खैबर है, वो ग़ज़वा खंदक है, वहां भी तो शहीद हुए, उनका जिक्र क्यों नहीं है? उनकी शहादत का किसी को क्यों नहीं पता? वजह यह है कि हमने इनकी तारीख को पढ़ने की कभी जसारत ही नहीं की। लोग हमें सहाबा से दूर करना चाहते हैं, लोग हमें वो तारीख पढ़ने नहीं देते, लोग हमें उस तारीख के करीब नहीं जाने देते। और फिर जुल्म यह है कि हमने कभी खुद हिम्मत ही नहीं की पढ़ने की, हमने पूछने की हिम्मत ही नहीं की। हमने कहा बस यकम मुहर्रम उल हराम से 10 मुहर्रम उल हराम तक लिबास तब्दील कर लो, हक अदा हो जाएगा। हमने सोचा बस 10 मुहर्रम उल हराम को चौक चौराहों पर सबीलें लगा लो, हक अदा हो जाएगा। हमने कहा बस 10 मुहर्रम उल हराम को नान हलीम तकसीम कर दो, हक अदा हो जाएगा। हमने कहा यकम मुहर्रम उल हराम से 10 मुहर्रम उल हराम तक गाने बजाने से अपने आप को बचा लो, हक अदा हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, हक उस वक्त तक अदा ना होगा कि जब तक हम हुसैनी मिशन को सामने रखकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे। और फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते हुए आजकल के नौजवानों के जहन के अंदर यह बात बिठा दी गई है, यह बात बिठा दी गई है कि अहले बैत जो थे ना, वो सिर्फ चंद हस्तियां थीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते हुए जब अहले बैत का जिक्र आता है, आम नौजवान ये समझता है, आम नौजवान ये समझता है कि अहले बैत में कौन कौन शामिल हैं? हजरत अली शामिल हैं, हजरत फातिमा शामिल हैं, हजरत हसन शामिल हैं, हजरत हुसैन शामिल हैं, बस। बाकी अहले बैत का क्या कसूर है? उनका जिक्र क्यों नहीं? आप अपने ज़मीर से पूछें, आप अपने आप से पूछें। इन दिनों के अंदर इन मजालिस की कई तकरीर आप लोगों ने सुनी होंगी, आप लोगों ने सड़कों पर बैनर भी पड़े होंगे, इश्तिहारात भी पड़े होंगे। उन तमाम के तमाम इश्तिहारात के अंदर शुहदाए करबला के नामों में से क्या आपने हजरत उस्मान का नाम पढ़ा है? वादी करबला के अंदर जहां बहुत सारे शहीद हुए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, वहां हजरत हुसैन के और भाई भी शहीद हुए हैं जो अली के बेटे थे, अली के बेटे थे, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे। कौन कौन? हजरत हुसैन शहीद हुए, हजरत अब्बास बिन अली शहीद हुए जिन्हें अलमदार कहा जाता है, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास बिन अली। फिर इसी तरह करबला के शुहदा में हजरत अबू बकर बिन अली का भी नाम है।
हजरत अबू बकर बिन अली जो हजरत अली के बेटे थे, हजरत फातिमा ज़हरा के इंतकाल के बाद हजरत अली ने और शादियां भी की। इनके कई बेटे और बेटियां थी। तारीखी रवायात के अंदर आता है कि 15 बेटे 17 बेटियां थी इनकी। इनके यहां एक बेटा पैदा हुआ। हजरत फातिमा ज़हरा के बाद दूसरा निकाह, बेटा पैदा हुआ, लोग आए, मुबारक दी, मुबारक हो। पूछा नाम क्या रखोगे? कहा मैं वो नाम रखूंगा जो इस कायनात का सबसे आला नाम है, मोहम्मद नाम रखूंगा। मोहम्मद नाम रखा। फिर हजरत अली के घर एक और बेटा पैदा हुआ। लोग आए मुबारकबाद देने के लिए। पूछा नाम क्या रखोगे? कहा मैं वो नाम रखूंगा जो मोहम्मद के बाद सबसे आला है, मोहम्मद के बाद सबसे आला है। मैं अपने बेटे का नाम अबू बकर रखूंगा, अबू बकर रखूंगा। फिर बेटा पैदा हुआ। पूछा नाम क्या रखोगे? कहा अबू बकर के बाद जो सबसे अफजल नाम है उमर, में वो नाम रखूंगा। फिर बेटा पैदा हुआ। पूछा नाम क्या रखोगे? कहा जो अबू बकर और उमर के बाद सबसे अफजल है उस्मान, में वो नाम रखूंगा। और ये तीनों बेटे हजरत हुसैन के भाई हैं, बाप शरीक भाई हैं। वादी करबला के अंदर हजरत हुसैन के साथ मौजूद है। और हजरत हुसैन की शहादत से पहले ये भाई जामे शहादत नोश फरमाते हैं, वादी करबला का जिक्र करते हुए इन तीनों का नाम क्यों नहीं लिया जाता? वजह इसकी यह है कि आज के नौजवान को सहाबा से दूर किया जा रहा है। और आज का नौजवान है जिधर की हवा चलती है उधर का रुख कर लेता है। इसने कभी पूछा ही नहीं, उलमा के पास आया ही नहीं, अहले इल्म के पास बैठा ही नहीं कि हमें बताइए तो सही, क्योंकि इसके पास वक़्त ही नहीं है। याद रखना, किसी एक सहाबी के पीछे चलते हुए अगर तमाम बाकी सहाबा का बुग़्ज़ तुम्हारे दिलों के अंदर माज़ अल्लाह आ गया तो अपनी बख्शिश की उम्मीद ना रखना, अपनी बख्शिश की उम्मीद ना रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मेरे सहाबा से, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और सहाबा का बुग़्ज़ रखकर मरने वाला वो कल क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी शफ़ाअत तलब करेगा? हौज़े कौसर पे कैसे जाएगा? इसलिए मेरे दोस्तों, जब अहले बैत का जिक्र हो तो पूछो कि अहले बैत कौन कौन है। आम तौर पर अहले बैत का जब लफ्ज बोला जाता है, अहले बैत अरबी का लफ्ज है। उर्दू के अंदर तर्जमा करें तो इसका मतलब होता है घर वाले, घर वाले। मुझसे कोई पूछे, आपसे पूछे कि भाई आपके घर वालों का क्या हाल है, आपके घर वालों का क्या हाल है, तो आप समझ आएंगे कि इससे मुराद ये है कि वो मुझसे मेरे बीवी बच्चों का पूछ रहा है कि उनका क्या हाल है। तो जब भी अहले बैत बोला जाएगा इससे नबी का घराना मुराद होगा, नबी का घराना मुराद होगा। और नबी के घराने के अंदर सबसे पहले जो हस्तियां आती हैं वो नबी की बीवियां हैं, नबी की बीवियां हैं, अज़वाज मुतहरात हैं। अहले बैत में सारी की सारी अज़वाज मुतहरात शामिल हैं। या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिक, ऐ नबी आप कह दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बीवियों से। तो जितनी भी बीवियां हैं हजरत खदीजा से लेकर मारिया किब्तिया तक, जितने भी नाम हैं ये सारी की सारी अहले बैत के अंदर शामिल हैं। खदीजा भी हैं, हफ्सा भी हैं, सफिया भी हैं, मैमूना भी हैं, ज़ैनब भी हैं, उम्मे सलमा भी हैं। ये तमाम की तमाम
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے ازواج مطہرات ہیں، یہ ساری کی ساری اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا تو سب سے پہلے بیویاں شامل ہوں گی، پھر اس کے بعد نبی کی اولاد شامل ہوگی، اور اولاد میں سب سے پہلے نبی کے بیٹے شامل ہوں گے۔ آج ہم میں سے کس کو کیا پتا ہے کہ نبی کے کتنے بیٹے ہیں؟ ہم صرف 10 محرم الحرام تک ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اہل بیت سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اہل بیت سے محبت کا حق تب ادا ہوگا جب ہمیں اہل بیت کا علم ہوگا، اہل بیت کا علم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں حضرت قاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت طیب جنہیں طاہر بھی کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے۔ 10 محرم الحرام تک محرم کا چاند نظر آنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک بیٹی کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی 3 کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ نبی کی بیٹیاں 4۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ ایک بیٹی کا ذکر ہوتا ہے، باقی 3 کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ آپ کی ہو 4 بیٹیاں اور آپ کی ایک بیٹی کا ذکر ہو اور 3 بیٹیوں کا ذکر کیوں ہی نہ کرے تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ نبی کی بیٹیاں 4، 3 کا ذکر نہ کریں، 1 کا ذکر کریں، کیا روزہ اطہر کے اندر نبی کو تکلیف نہ ہوگی؟ کیا کل قیامت کے دن نبی پوچھے گا نہیں کہ میری 3 بیٹیوں کا کیا قصور تھا، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4۔ سب بول دیجئے کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں نبی کی۔ سب سے بڑی بیٹی ہے حضرت زینب، اس سے چھوٹی ہے حضرت رقیہ، اس سے چھوٹی ہے حضرت ام کلثوم، اور ان سے چھوٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا۔ اور یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدیجہ کی بیٹیاں نہیں، خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، خدیجہ کی پرورش کے اندر آئی تھی۔ نہیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں تھیں، 4 کی 4۔ یا پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں لیکن پہلے شوہر سے تھیں۔ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی صاحبزادیاں تھیں۔ محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، 4 کی 4۔ اور حضرت زینب بڑی بیٹی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ جب اہل بیت کا ذکر ہوا، بیویوں کا بھی ذکر سنا، بیٹوں کا بھی ہوا، بیٹیوں کا بھی ہوا، اس کے بعد اگلا سٹیپ جو آتا ہے وہ نواسے اور نواسیوں کا آتا ہے، نواسے اور نواسیوں کا آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی سے پوچھا جائے نبی کے کتنے نواسے، جواب ملتا ہے 2 ہی نواسے ہیں۔ اکثر کو پتا ہے 2 نواسے کون سے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے سنا ہی اتنا ہے، بس ہم نے سنا ہی اتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے کون تھے اور ان کا نام کیا تھا اور وہ بیٹے کس کے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں حضرت زینب، ان کا نکاح ہوا آپ کے خالہ زاد بھائی ابو العاص کے ساتھ۔ کون ابو العاص؟ وہ ابو العاص جو شعب ابی طالب کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو شعب ابی طالب کے اندر معصور کر دیا گیا، تو آپ تک کھانا پہنچانے والے کون تھے؟ حضرت ابو العاص۔
جب معاشرہ ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے کندھے پر ہاتھ تھپکاتے ہوئے کہا تھا، اے ابو العاص، تو نے آج دامادی کا حق ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد کون ہیں؟ حضرت ابو العاص۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت زینب کے بطن سے، کہ جن کا نام رکھا گیا علی، جن کا نام رکھا گیا علی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے ہیں، وہ کا نام ہے حضرت علی، حضرت علی۔ ان کے بارے میں بھی بڑا کچھ لکھا ہے، وقت نہیں ہے۔ پھر حضرت زینب کے ہاں ایک دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابھی نہ رکھا تھا کہ وہ بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر حضرت زینب کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی کہ جس کا نام رکھا گیا امامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نواسا حضرت علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی نواسی حضرت امامہ۔ کون امامہ؟ یہ وہ امامہ ہے، حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، وقت آخر ہے، حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو کہا، اے علی، لگتا ہے میرا انتقال کا وقت قریب ہے، جب میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال کے بعد میری خالہ زاد میری بھانجی ہے، میری بھانجی ہے جس کا نام امامہ ہے، اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے جس عورت سے نکاح کیا اس کا نام ہے حضرت امامہ، اور یہ حضرت امامہ بیٹی کس کی ہے؟ حضرت زینب کی۔ تو حضرت زینب ساس لگی حضرت علی کی۔ ایک ہے بیوی فاطمہ الزہرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے نکاح میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی جو وہ حضرت علی کی ساس بھی بنی ہے، حضرت علی کی ساس۔ ان رشتوں کا کیوں نہیں اظہار کیا جاتا؟ کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ تو حضرت امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے، ایک قیمتی ہار ہے، قیمتی ہار نکالتے ہیں، حضرت امامہ کو اٹھاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، اور ان کے گلے کے اندر، حضرت امامہ کے گلے کے اندر وہ مال غنیمت سے آیا ہوا مہنگا ترین ہار ڈال کر کہتے ہیں، اے اللہ مجھے اس امامہ سے پیار ہے، میں اس امامہ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت رقیہ جن کا نکاح ہوا حضرت عثمان کے ساتھ، اگر کہتے ہیں کہ حضرت علی اہل بیت میں شامل ہے، مان لیتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں کیوں شامل ہیں؟ نبی کے داماد ہیں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ بھئی حضرت علی اہل بیت میں شامل ہیں، نبی کے داماد ہیں، اس لیے تو ابو العاص بھی تو نبی کے داماد ہیں، حضرت عثمان بھی تو نبی کے داماد ہیں، حضرت عثمان بھی تو نبی کے داماد ہیں نا، اور یہ وہ داماد ہیں جنہیں نبی نے کہا تھا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو حضرت رقیہ نکاح ہوا عثمان سے، نکاح ہوا عثمان سے، ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا عبداللہ، جس کا نام رکھا عبداللہ۔ تو نبی کا دوسرا نواسا کون ہوا؟ حضرت عبداللہ، عثمان کے بیٹے، حضرت رقیہ کے صاحبزادے۔ اس کے بعد حضرت رقیہ کے ہاں اولاد نہ ہوئی، انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ام کلثوم جو نبی کی تیسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت علی المرتضی کے نکاح میں آئیں، ان کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام حضرت فاطمہ نے اپنی بہن کے نام پر رکھا، زینب۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا رقیہ۔ تیسری بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا ام کلثوم۔ تو حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے بطن سے 3 بیٹیاں، اور یہ تینوں کے تینوں نبی کی نواسیاں، 3 یہ نواسیاں، اور ایک حضرت امامہ کو کتنی نواسیاں ہو گئیں؟ 4 نواسیاں نبی کی۔ پھر حضرت فاطمہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا، علی نے نام رکھا حرب۔ نبی آئے، پوچھا نام کیا رکھا؟ کہا حرب، کہا نہیں نام رکھو حسن، نام رکھو حسن۔
پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا حرب. نبی آئے، کہا نہ حرب نہ رکھو، نام رکھو حسین. نام رکھا گیا حسین. پھر حضرت فاطمہ کے بطن سے تیسرا بیٹا پیدا ہوا کہ جس کا نام رکھا گیا حرب. علی نے رکھا، نبی تشریف لائے، کہا نہیں حرب نہیں، اس کا نام رکھو محسن. حسن، حسین، محسن، یہ تین نواسے حضرت علی کے بیٹے. اس سے پہلے حضرت عبداللہ 4، اس سے پہلے حضرت علی اور وہ بیٹا کہ جس کا نام نہیں رکھا گیا. 4 اور 2 6، 6 نبی کے نواسے ہیں، 4 نبی کی نواسیاں ہیں، 4 نبی کی نواسیاں ہیں. جب نواسہ حسین کا ذکر کرتے ہیں تو ان باقی کے نواسوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ اور اہل بیت سے دور ہو. نہیں، ہم اہل بیت پر بھی مر مٹنے والے ہیں، ہم صحابہ پہ بھی مر مٹنے والے ہیں. انہی کا احسان ہے، انہی کی قربانیاں ہیں کہ یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے.